لمسے جانا از کلم لائبہ خان قسط نمبر 3۔ تو یہ ہے جی پشتو سانگ، یہ آپ لوگ خود ہی سانگ جو ہے پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو سریش خان زادی وائٹ کلر کا لانگ پیروں کو چھوتا فراک پہنے، ہاتھوں میں ریڈ کلر کے گجرے براؤن بالوں میں ڈالے، دوپٹے کو گلے میں کرل نیچے سے ہلکے سے ایک طرف لٹکائے، اپنی بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ شیشے میں کھڑی موبائل کو ڈریسنگ ٹیبل پر سیٹ کیے اپنی خود ہی ریل شوٹ کر رہی تھی۔ آج اس کی دوست کی بارات آنی تھی جس کے لیے بہت سمپل سا تیار ہوئی تھی۔ بڑی بڑی گرے آنکھوں والی زریش خان زادی اس وقت قیامت ڈھاتی وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے نین نقش کافی اٹریکٹیو، چھوٹی سی ناک اور بھرے بھرے لب، اور اس کے تھوڑی کے بیچوں بیچ چمکتا ہوا کالا تل۔ پہلی بار وہ دیکھنے والوں کو ایسا ہی لگتا تھا جیسے اس نے نظر کا ٹیکا لگایا ہے، لیکن نہیں، وہ تل اس کے حسن میں 4 چاند لگا دیتا تھا۔ ریل کو شوٹ کرنے کے بعد اب وہ خود کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، یا اللہ، میں کتنی پیاری ہوں! خود کی تعریف خود ہی کرتے اب وہ جلدی سے اپنے ڈریسنگ روم کے اندر داخل ہوئی، اپنے وائٹ کلر کی ہیلز نکالتی واپس سے ڈریسنگ روم کے باہر آ کر کمرے میں صوفے پر بیٹھتی ہیلز پہننے لگی۔ ہیلز پہننے کے لیے وہ جیسے ہی جھکی، اس کے سلکی گرے بال آبشار کی طرح اس کے کندھوں پر آ گرے تھے، جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ اللہ، آپ جلدی تیار ہو جاتی ہو، ایسا نہ ہو پھر وہ جن آ جائے جس کو مجھ سے ہمیشہ ہی مسئلہ ہے، زریش خان زادی خود سے کہتی جلدی جلدی ہیل پہنتی الماری سے اپنی بلیک کلر کی شال اٹھاتی نیچے کی طرف بھاگ چلی۔ مورے میں جا رہی ہوں گل مکئی کے گھر۔ نیچے کی طرف آتی زریش نے شمائلہ بیگم کے گلے میں بانہیں ڈالے، ان کے گال پر کس کی اور جلدی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اللہ، یہ لڑکی کیسی ہے! طوفان کی طرح آتا ہے اور طوفان کی طرح جاتا ہے، دادی نے خالص پشتو لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے پیچھے سے پکارا تھا، لیکن زریش خان زادی انہیں انسنی کرتی باہر نکل گئی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر ان کا لیکچر شروع ہو جاتا تو مزید 2 گھنٹے وہ لیٹ ہو جاتی۔ مورے جانے دینا، آج اس کی دوست کی بارات ہے، شمائلہ بیگم نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا تھا۔ زریش کی بولڈنس سے سبھی عورتیں واقف تھیں، وہ کتنی آسانی سے آ کر ان کے گال کو چوم کر گئی تھی، جس کی بولڈنس سے سبھی عورتیں واقف تھیں، جس کی وجہ سے شمائلہ بیگم کا پورا چہرہ ہی شرم سے سرخ ہوا پڑا تھا۔ تم نے ہی اس کو اتنا بگاڑا ہے، عورت ذات ہے، اتنا کھلا چھوٹ اچھا نہیں ہوتا۔ دادی کا ہمیشہ کی طرح لیکچر شروع ہوتا۔ شمائلہ بیگم سر نیچے کیے انہیں سن رہی تھی، کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی کچھ بول سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے سننے میں ہی بہتری تھی۔ دوسری طرف زریش خان زادہ جلدی سے لمبی سی راہداری سے گزرتے اپنے اوپر بلیک شال اوڑھتی۔ ابھی اس نے نہ ہی اپنے بال ڈھکے تھے اور نہ ہی اس نے اپنے چہرے کو چھپایا تھا کہ اس کی ٹکر زوردار تصادم سے بصیر خان زادہ سے ہوئی۔ بصیر خان زادہ آفس سے تھکا ہارا آتا زنان خانے کے اندر جا رہا تھا، لیکن راستے میں ہی زریش خان زادی بقول اس کی دشمن سے ٹکر ہوتے دیکھ کر اس نے اپنے چہرے کے روٹ تاثرات کو مزید ناگوار بنایا تھا۔ بصیر خان زادہ نے اسے بالکل بھی پکڑنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ زریش خان زادی سے ٹکرا کر زمین پر بیٹھی گور کر اپنے عشق کو دیکھ رہی تھی، جو ہمیشہ سے اسے ایسے ہی لاپرواہ نظر آتا تھا۔ آنکھیں نہیں ہیں آپ کے پاس؟ اگر میں گر رہی تھی تو آپ مجھے پکڑ سکتے تھے، کیا مجھے چوٹ لگ گئی تو؟ زریش خان زادی نے کھڑے ہوتے سنجیدہ سا چہرہ بناتے بصیر خان زادہ سے کہا تھا۔ نہیں، میرے پاس تو نہیں، لیکن تمہارے پاس تو ہے، تم ہی استعمال کر لیتی۔ ویسے بھی راستے میں گری پڑی ہوئی چیزوں کو میں بالکل بھی نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی انہیں تھامنے کے لیے بصیر خان زادہ ہاتھ آگے کرتا ہے۔ بصیر خان زادہ کا عدلی روٹ انداز، جو ہمیشہ ہی ہر کسی سے بات کرتے ایسے ہی ہوتا تھا، زریش خان زادی سے بھی وہ ایسے ہی مخاطب ہوا۔ آپ تو چیزوں کی بات کر رہے ہیں نا، لیکن یہاں پر تو آپ کے سامنے خوبصورت سی حویلی کی زریش خان زادی کھڑی ہے، کیا آپ کو میں انسان نظر نہیں آئی؟ خود کو کے اگنور کرنے پر اور اتنے برے الفاظ میں خود کا موازنہ کر اسے کرتے دیکھ کر زریش خان زادہ نے تلملاتے ہوئے کہا تھا، سامنے سے ہٹو، اگر تم باہر جا رہی ہو، تمہارے بال میں نے کھلے دیکھے ہیں، تمہارے چہرے کو میں نے ڈھکا ہوا نہ دیکھا تو قسم سے یقین مانو اسی حویلی میں قید کر کے رکھ لوں گا۔ بصیر خان زادہ کی نظر جب اس کے بالوں اور کھلے چہرے پہ پڑی تو سرد انداز میں کہتے اسے وارن کرتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں حویلی سے آج تک کھلے بالوں یا کھلے چہرے کے ساتھ کبھی بھی نہیں گئی، تو یہ سب کہنے کا مطلب کیا؟ میں یہ سمجھوں کہ آپ مجھ پر حق جتا رہے ہیں، یا پھر یہ تعریف کرنے کا کوئی نیا حق جتا رہے ہیں، یا پھر تعریف کرنے کا کوئی نیا طریقہ نکالیں؟ بصیر خان زادہ نے اپنے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے ہوئے زریش خان زادہ نے بصیر خان زادہ کی آنکھوں میں اپنی گرے آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا تھا، جاؤ یہاں سے بدتمیز لڑکی، میں تمہارے منہ لگنا بھی پسند نہیں کرتا۔ بصیر خان زادہ نے اس بدتمیز لڑکی کو دیکھا جو ہمیشہ اس سے ٹکرا کر اس پر ہی چڑھ دوڑتی تھی۔ اسے عجیب سی چڑ تھی اس لڑکی سے، نہ جانے کیوں، بالکل
لیکن اس کو نفرت تھی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زریش خانزادی بصیر خانزادہ کو منہ لگانا پسند کرتی ہے؟ لہجے میں ایٹیٹیوڈ ہی ایٹیٹیوڈ تھا، جس کو دیکھتے ہوئے نصیر خانزادہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا، ماتھے کی رگیں تن کر اوپر آئی تھیں۔ بصیر خانزادہ کی سرخ سفید چہرے کو دیکھتے زریش خانزادی اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی مڑی ہوئی خمدار پلکیں اور اس کی براؤن آنکھیں، ماتھے پہ بکھرے سلکی بال، گھنی مونچھوں تلے انابی لب اور گھنی بیئرڈ، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے زریش خانزادی کو پورا سواتِ پھیکا پھیکا سا لگ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف اتنی محبوبیت سے دیکھتے پا کر بصیر خانزادہ کا خون رگوں میں دوڑتا مزید تیز ہوتا چلا گیا۔ وہ لڑکی کتنی بے باک تھی، کتنی بے باک، کس کو کھلے عام گھور رہی تھی۔ حویلی کے کسی لڑکے سے اس کو ایسی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ جاؤ یہاں سے، بصیر خانزادہ تقریباً اس کے چہرے پر کراتا اسے مخاطب کرتا، اس کی محبوبیت توڑنے کا جاتی ہوں، اتنا بھاؤ کس خوشی میں کھا رہے ہو۔ زریش خانزادی اس کی دھاڑ پر لرزتی ہوئی جلدی سے خود پر قابو پاتے اپنے شال سے چہرہ ڈھکتے ہوئے دوسرے ہی پل جلدی سے پورچ کی طرف بڑھ گئی۔ ارادہ اس کا اپنی دوست کے گھر اپنی گاڑی میں جانے کا تھا، لیکن یہ خانزادے کبھی کسی چیز پر پابندی نہ لگائے تو یہ خانزادے کیسے کہلائیں گے؟ زریش خانزادی نے دل میں سوچا اور منہ بناتے ہوئے خان بابا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اپنی دوست کے گھر کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ بصیر خانزادہ تب تک اسے وہیں راہداری سے کھڑے ہو کر دیکھتا رہا جب تک کہ اس کی گاڑی حویلی سے نہیں نکلی۔ وہ جانتا تھا کہ زریش خانزادی ضرور ایسی حرکت کرے گی، وہ خود اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے جائے گی، لیکن خانزادہ حویلی سے آج تک کوئی عورت باہر اکیلی نہیں گئی تھی جو وہ اس کو جانے دیتا، اسی نے تو اس کی گاڑی کو پہلے ہی گیراج میں بند کرتے گیراج کی چابی ہی اپنے ساتھ اٹھا لایا تھا، اور خان بابا کو پہلے ہی آگاہ کر لیا تھا کہ وہ زریش خانزادی کو بتا دے کہ اگر وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ حویلی ہی رکے۔ عجیب نفرت تھی بصیر خانزادہ کی اسے، وہ اپنے سامنے برداشت بھی نہیں تھی اور اکیلے کہیں باہر چھوڑنا بھی نہیں تھا۔ عنایا خانزادی اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی چاروں طرف کتابوں کو پھیلائے ہوئے پوری طرح سے پڑھائی میں گم نظر آ رہی تھی۔ ابھی اس کے سیکنڈ ایئر کے ایگزام قریب ہی تھے، تبھی وہ پوری دل جمعی کے ساتھ پڑھائی کرنے میں مگن، اسپیشلسٹ کی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ وہ پڑھ کر آئی تھی، یہ چاہتی تھی، اس کا خواب تھا، اور اس گھر میں سب سے سپورٹ اسے اس کا بھائی عارش خانزادہ ہی کرتا تھا۔ عارش خانزادہ کے کہنے پر ہی تو اس کو کالج میں ایڈمیشن دلایا گیا تھا، اور اب سیکنڈ ایئر میں وہ اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہونا چاہتی تھی تاکہ آگے اس کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل سکے۔ ابھی وہ پچھلے 2 گھنٹے سے بیٹھی کیمسٹری کے ساتھ اپنا سر کھپا رہی تھی، لیکن کیمسٹری کے نومیریکلس تھے کہ اس کے دماغ میں بیٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ بری طرح سے تنگ آ کر اس نے کیمسٹری کی بک کو بند کرتے ہوئے خود سے دور بیڈ پہ پھینکا تھا۔ عجیب ہی کیمسٹری، اللہ پوچھے اس انسان کو، خود تو اللہ کے پاس سکون سے رہ رہا ہوگا، لیکن ہمارے لیے کیمسٹری جیسے سبجیکٹ کا عذاب دنیا میں ہی چھوڑ گیا ہے۔ حد ہوتی ہے، اتنی مشکل کیمسٹری کون بناتا ہے؟ عنایا خانزادی کی دعائیں عروج پر تھیں۔ وہ شرارتی لڑکی ہر وقت شرارتیں کرتے ہوئے بالکل بھی نہیں تھکتی تھی، لیکن جب بھی وہ پڑھائی کرنے بیٹھتی اور جس دن اس کی کیمسٹری کا سبجیکٹ ہوتا تو اس دن عنایا خانزادی کی شکل دیکھنے والی ہوتی تھی۔ پوری حویلی سنسان پڑی رہتی تھی، کیونکہ سب کو پتہ ہوتا تھا کہ آج ضرور عنایا خانزادی کا کیمسٹری کا ٹیسٹ ہوگا۔ تبھی تو حویلی اتنی پرسکون ہے، پتہ نہیں ملیار لالا آئے ہوں گے یا نہیں۔ کیمسٹری میں تو وہ ایک ہی خڑوس ہی اچھے ہیں۔ کیمسٹری کی بک اور اپنا رجسٹر اور ایک پین اٹھا کر خود پر اچھی طرح سے دوپٹہ اوڑھا اور اپنے کمرے سے نکل کر ملیار خانزادہ کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ ایک تو نہ جانے کب اس کیمسٹری سے جان چھوٹے گی۔ عنایا کی دعائیں عروج پر تھیں، اس کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ اس کے سامنے تو وہ کھانا کھانے بھی نہیں جاتی تھی، جہاں پر ملیار خانزادہ ہوتا وہ جگہ عنایا خانزادی کے لیے جیسے حرام ہو جاتی تھی، لیکن اپنی پڑھائی کی خاطر عنایا خانزادی کو یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی تھا۔ ملیار خانزادے کے کمرے کے باہر کھڑے ہوتے عنایا نے خود کو پرسکون کیا، اور اپنے تک تک کرتے دل کو سنبھالتے ہوئے اس نے دروازے پر ناک کیا۔ ملیار خان کی بھاری گمبھیر آواز کو سنتے عنایا کا دل ابھی سے ہی سر پر دوڑنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں اس انسان کی آواز اتنی گمبھیر تھی کہ عنایا کی بدن کی کپکپی سی طاری ہو گئی تھی۔ عنایا کپکپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو پورے کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ صوفے پر ہی بیٹھا، ٹیبل پر اپنے پاؤں رکھے، گود میں لیپ ٹاپ رکھے شاید کوئی کام کر رہا تھا۔ کون ہے؟ کافی دیر تک کسی کی آواز نہ سنتے دیکھ کر ملیار خانزادہ نے دوبارہ سے اپنی بھاری گمبھیر آواز میں کہا تھا، میں ہوں لالا، عنایا نے منمناہٹ بھری آواز میں کانپتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سن کر ملیار خانزادہ نے بے ساختہ ہی لیپ ٹاپ سے نگاہیں اٹھا کے عنایا کو دیکھا تھا، لیکن اندھیرے میں وہ اسے نظر نہیں آئی۔ اگلے ہی پل جلدی سے اٹھ کر بورڈ پر ہاتھ مارتے اپنے کمرے کو روشن کیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کی آواز سے وہ پہچان گیا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی اس کا عشق، اس کے پاس وہ خود چل کر آیا ہے۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب اس کے ہاتھوں میں کیمسٹری کی بک کو پکڑے دیکھا تو وہ سارا ماجرا ہی سمجھ گیا تھا
کیا ہوا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ملیار خانزادہ نے جان بوجھ کر اس سے کہا تھا تاکہ وہ یہاں آنے کی وجہ بتائے اسے۔ اس کی سریلی آواز کو سنتے ملیار خانزادہ کو ایسا لگا جیسے اس کا دن ہی بن گیا ہو۔ وہ میرا کیمسٹری کا ٹیسٹ ہے کیونکہ کل تو پھر پلیز یہ عنایا خانزادی کو اپنی بے بسی پر غصہ آیا تھا، اپنے لفظوں پر اس سے زیادہ غصہ آیا۔ آخر کیا تھا وہ جلاد، اسے کھا تو نہیں جاتا؟ اپنے کانپتے ہوئے لہجے پر قابو پانے کے باوجود بھی عنایا خانزادی کے لفظ کانپ رہے تھے اور اپنا جملہ تک مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے کپ کپاتے ہوئے لفظوں کو سنتے آدھے ادھورے جملے سے بھی ملیار خانزادہ کو اپنے عشق کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ بچپن سے عاشق تھا بس چھوٹی گھنگریالے بالوں والی لڑکی کا۔ بیٹھو صوفے پر، میں تیاری کروا دیتا ہوں، ملیار خانزادہ نے کھلی دل سے اسے آفر کی۔ آخر اس کا عشق اس کے پاس چل کر آیا تھا، اسے خالی ہاتھ تو در سے لوٹانا نہیں چاہتا تھا۔ عنایا خانزادی نے اس کی آواز سنی تو خود کو پرسکون کرتے ہوئے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ملیار خانزادہ نے اسے بیٹھتے دیکھ کر خود بھی اس کے پاس ہی صوفے پر ٹک گیا۔ ملیار خانزادہ جیسے صوفے پر بیٹھا، اگلے ہی پل عنایا خانزادی جھٹکے سے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا، بیٹھو یہاں پر، ملیار خانزادہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اب وہ کچھ زیادہ ہی اس سے ڈر رہی تھی، اور کوئی جن تھوڑی تھا جو اسے کھا جاتا۔ جی، عنایا نے دوبارہ اپنے لفظوں سے اس کا چہرہ ہنسی سے سرخ کیا تھا۔ دکھاؤ کون سا ٹاپک، سمجھ نہیں آ رہا۔ عنایا کو ہاتھ سے زبردستی پکڑتے صوفے پر دھک دھک کرتے بٹھایا تھا، لیکن خود سے دور ساتھ ہی اسے بک کھولنے کا اشارہ بھی کیا تھا۔ عنایا اب یہاں آنے پر پچھتا رہی تھی۔ اسے تھا کہ وہ یوٹیوب سے دیکھ کر ہی سیکھ لیتی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نہ تو اس کے پاس موبائل تھا اور نہ ہی لیپ ٹاپ، اور اس وقت اس کے دونوں لالا بھی گھر پر نہیں تھے تاکہ وہ ان سے جا کر مانگ لیتی۔ زرش آپی بھی اپنی دوست کی طرف گئی ہوئی تھی، اسی لیے ناچار اس کے پاس آخری راستہ ملیار خانزادہ ہی بچا تھا۔ عنایا خانزادی نے جلدی سے کیمسٹری کا ایک چیپٹر نکالتے اسے پکڑایا، جس میں کل اس کے کالج میں ٹیسٹ ہونا تھا۔ ٹھیک ہے، لاؤ رجسٹر اور پین دو۔ ملیار خانزادہ نے بک اس کے سامنے رکھی، ساتھ ہی رجسٹر پر پین کو گھسیٹتے ہوئے اسے سمجھانے لگا تھا۔ عنایا خانزادی بھی اس کا سارا دھیان بک کی طرف متوجہ دیکھ کر خود بھی اپنا دھیان اس کے سمجھانے کی طرف کر چکی تھی۔ آدھے گھنٹے تک مسلسل نان سٹاپ ملیار خانزادہ بولتا رہا۔ اسے کافی سارے ٹاپکس جن میں الجھن تھی، عنایا خانزادی کو وہ سارا سمجھ آ چکا تھا۔ سمجھ آیا تمہیں؟ آدھے گھنٹے بعد چپ ہوتے ملیار خانزادہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جو بیبی پنک کلر کا گھٹنوں تک کا فراک اور اس کے ساتھ ہی نیچے کھلا سا پاجامہ پہنے، دوپٹے کو سر پر اچھی طرح سے اوڑھے اس کے سامنے بیٹھی، سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ یہاں پر بہت ساری لائنز جو ہے نا وہ رپیٹ ہوئی ہوئی ہیں، تو تھوڑی سی اگر کہیں مسٹیک ہو جائے تو اس کے لیے معذرت۔ جی بہت شکریہ لالا آپ کا۔ عنایا خانزادی کو واقعی میں بہت جلدی سے سمجھ آ گیا تھا۔ یہی تو مسئلہ تھا کہ ملیار خانزادہ اسے اتنی آسانی سے سب کچھ سمجھا دیتا کہ اب کیمسٹری کا سبجیکٹ اور اسے ملیار خانزادہ کے علاوہ کسی اور سے سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ ملیار خانزادہ نے اپنے لیے اس کے منہ سے لالا کا لفظ سنا تو اس نے گھور کر عنایا خانزادی کو دیکھا تھا۔ جاؤ یہاں سے، ملیار خانزادہ کو غصہ ہی آ گیا تھا اس کے لالا کہنے پر۔ وہ مزید عنایا خانزادی کے منہ سے خود کے لیے لالا نہیں سن سکتا تھا۔ وہ آج ہی ہرش خانزادہ سے اس بابت بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ انہیں کیا ہو گیا؟ عنایا خانزادی نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جلدی سے اپنی بکس اٹھائی اور اگلے ہی پل کمرے سے ایسی بھاگی جیسے وہ کبھی اس کمرے میں آئی ہی نہ۔ اس کے بھاگنے کی سپیڈ کو دیکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ملیار خانزادہ کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے گھیر چھوا تھا، اور مسکراتے وقت اس کا قاتل ڈمپل شو ہوتا اسے مزید حسین بنا گیا تھا۔ ایک بھاری لڑکی اس کی پناہوں میں آ جائے، اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے اپنی شدتوں سے بکھلانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے معصوم سے چہرے پر وہ اپنے بوسوں کی بچھاڑ کرنا چاہتا تھا، ساتھ ہی اس کے نرم ملائم ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی قید میں لیتے ہوئے پوری طرح سے اس کی سانسیں سینے میں اٹکانا چاہتا تھا۔ سوچتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر دلکش کی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ ہائی لڑکی، اس کا عشق ملیار خانزادہ کو بے چینی کی انتہا پر پہنچا گیا تھا۔ اب آپ سب لوگ بتائیں گے کہ عنایا خانزادی ملیار خانزادہ نکاح کرنے کے لیے مانے گی یا نہیں؟ یہ لائنز بھی بیچ میں تھی تو میں نے بھی پڑھ دی۔ زرش خانزادی اپنی دوست گل مکئی کی بارات میں بیٹھی ہوئی انجوائے کر رہی تھی۔ اس کے پٹھانی نین نقش کو دیکھتے ہوئے ہر عورت اس کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی سب کو لاپرواہی سے نظر انداز کیے اپنی دوست گل مکئی کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ یار مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا یہ سب تمہیں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آخر دلہن تو میں ہوں نا۔ گل مکئی کی آواز زرش خانزادی کے کانوں میں گونجی تو زرش کا بے اختیار ہی قہقہہ بلند ہوا تھا۔ زنان خانے میں بیٹھی ساری عورتوں نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا تھا۔ ہنستے ہوئے خانزادی حوروں کو بھی مات دے رہی تھی۔ یار مجھے کیا پتا، تم ان سب سے پوچھو نا۔ دیکھو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، میں تو خود پریشان ہوں۔ زرش خانزادی نے پریشان ہونے کی ناکام سی ایکٹنگ کی تھی۔ ابھی گل مکئی مزید کچھ کہتی کہ زرش خانزادی کا فون بج اٹھا تھا۔ اس نے اپنے فون کی طرف دیکھا جہاں لالا لکھا ہوا تھا۔ زرش خانزادی نے اگلے ہی پل جلدی سے فون اٹھا کر کان سے لگاتے سلام کیا تھا۔ زنم خانزادہ نے سلام کا جواب دینے کے بعد اپنی بہن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ گڑیا کہاں ہو تم؟ واپس حویلی آ جاؤ، دیر ہو رہی ہے، شام ہونے سے پہلے ہی گھر آ جاؤ۔ زنم خانزادہ نے نرمی سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے لالا، بس صرف 10 منٹ میں آ رہی ہوں۔
زریش خانزادی نے بھی اپنے لالا کے حکم پر سر جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ چل گل، اب میں چلتی ہوں، لالا کا حکم آ گیا، شام سے پہلے حویلی پہنچنا ہے۔ زریش خانزادی نے گل مکئی کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو گل نے بھی منہ تو گل نے منہ باہر کی طرف زریش خانزادی کی لمبی سی رازداری سے گزرتے گل مکئی کے گھر سے باہر نکلنے ہی والی تھی، اسے سامنے اپنا ڈرائیور یعنی خان بابا بھی نظر آ گئے تھے اور ان کی طرف بڑھی کہ اسے پیچھے سے آواز آئی، زریش خانزادی مجھے تم سے بات کرنا ہے۔ آواز سنتے زریش خانزادی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر سوات کا ایک عجیب نمونہ ہی کھڑا تھا۔ زریش کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا کہ اسے تم کہہ کر مخاطب کرنا، اسی لیے اپنے چہرے کو پہلے سے ہی ڈھک لیا تھا اور اپنے چہرے پر ناگواری سجاتے ہوئے کہا تھا کہ کیا بات کرنی ہے کرو، میرے پاس صرف اور صرف 2 منٹ ہے تمہیں دینے کے لیے، اس کے بعد میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، میری بات سنتی جاؤ، ہم تم سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ہم تم کو پسند بھی کرتا ہے۔ سامنے کھڑے لڑکے نے اظہار محبت کیا تھا جو زریش خانزادی کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ زریش خانزادی شاید اس بات سے واقف نہیں تھی کہ وہ سامنے کھڑا لڑکا ان کے خاندان کے دشمنوں میں سے تمہارا اتنی اوقات ہے کہ تم ایک خانزادی سے اظہار محبت کرو۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم ایک خانزادی ہو، کیونکہ تمہاری گھٹیا اوقات کو یہاں سے میں اندازہ لگا چکی ہوں۔ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر نہایت ہی گھٹیا حرکت سر انجام دے چکے ہیں۔ محبت ہوتی تو سیدھا حویلی رشتہ لے کر آتی ہوں، بیچ راستے میں مجھے روک کر اپنا گھٹیا اظہار محبت مجھ سے نہ کرتے۔ زریش خانزادی نے دبے آواز میں غصے سے کہا تھا اور سامنے کھڑے لڑکے کو تو کوئی قصوروار نہیں ٹھہراتا، لیکن ہاں وہ خانزادی تھی، سب کو اس کا قصوروار ٹھہراتے۔ وہ ڈرتی نہیں تھی کسی سے، ہر کسی کو وہ منہ توڑ جواب دے سکتی تھی، لیکن اس کو اپنے لالا کی عزت بہت عزیز تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی اس کے لالا کو سوات میں باتیں سنائے، ویسے بھی وہ بہت عزیز تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی اس کے لالا کو سوات میں باتیں سنائے۔ ویسے بھی کون واقف نہیں تھا خانزادہ حویلی والوں سے، لیکن تم ہمارا خانزادہ ہونے پہ شک کر رہا ہے۔ یہاں کھڑے باران خانزادہ نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے نہایت ہی گھٹیا الفاظ سے زریش خانزادی کے غصے کو ایک بار پھر سے انتہا پر پہنچا تھا۔ اچھا ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ، میں بھی دیکھوں کہ اس گھٹیا خانزادن میں کتنی ہمت آ گئی کہ وہ ایک حویلی کی خانزادی کی عزت کو نیلام کر سکتا ہے۔ چلو کر کے دکھاؤ، شاباش، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، میں کہتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے چٹکی بجاتے ہوئے اسے اگلا حکم دیا اور اس کے اس انداز کو دیکھتے باران خانزادہ بری طرح سے غصے سے سرخ ہوا تھا۔ اسے سامنے کھڑی لڑکی کا انداز بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ وہ حویلی کی تبوسی لڑکی ہوگی جس سے اظہار محبت کر کے وہ اسے اپنے جال میں پھنسا کر اپنی حویلی لے جا کر ان خانزادہ کی عزت کو نیلام کر دیا، لیکن یہاں تو وہ لڑکی اس کی عزت کو ہی نیلام کرنے میں لگی ہوئی تھی، وہ صرف اپنی باتوں سے۔ مجھے لگتا ہے تم صرف باتیں کرنے والوں میں سے ہی تھے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ چلو پھر میں چلتی ہوں، لیکن آئندہ میرے راستے میں بالکل مت آنا، کیونکہ ابھی تو صرف میں نے تمہیں باتوں سے ہی جواب دیا ہے۔ آئندہ مجھے خود پر کوئی بھی بھروسہ نہیں، کیا پتہ میرا ہاتھ بھی اٹھ جائے تم پر۔ ظاہر ہے خانزادی نے اسے خود کی طرف گھورتا پا کر غصے سے کہا تھا اور ساتھ ہی وہ وہاں سے روانہ ہو چکی تھی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کا موڈ پوری طرح سے آف ہو چکا تھا، اسے غصہ ہی غصہ آ رہا تھا، نہ جانے کیوں اس کا سر درد کرنا شروع ہو چکا تھا۔ غصے میں ہمیشہ اسے ایسا ہی لگتا تھا جیسے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب ہیں، لیکن مجال ہے کہ کوئی پھٹ کر اس کا کام آسان کر دیتی۔ اپنے سر کو سیٹ کی پشت سے لگا کر اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو ماتھے پر ٹکا کر اس کی آنکھ سے ایک آنسو پھسل کر اس کے نقاب میں ہی جذب ہو گیا تھا۔ نہ جانے یہ آنسو کس بات پر نکلا تھا، اس گھٹیا خانزادے نے اس سے اظہار محبت کیا تھا، یا پھر وہ جب وہ حویلی سے نکل رہی تب اس کے من پسند خانزادے نے اس کو زمین پر پڑی ہوئی چیزوں کے مترادف ٹھہرایا تھا، اس پر نکلا تھا۔ اس ٹائم تو وہ یہ جملہ بہت ہی ہلکے مذاق میں لے چکی تھی، لیکن اس جملے پر اس کا دل ابھی تک بھرایا ہوا تھا۔ وہ شاید اب تو اس کو موقع بھی مل گیا تھا رونے کا۔ اپنے آنسو کو سختی سے صاف کرتی زریش خانزادی نے زور سے اپنی آنکھیں میچی تھی اور رونے والی لڑکیوں میں سے بالکل نہیں تھی، لیکن کیا کرتی، عشق اچھوں کو رلا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ تو پھر ایک کمزور سی خانزادی تھی، آخر اس عشق کا انجام ہونا تھا۔ اس کا یہ دل سوچ کر بری طرح سے دھڑک اٹھتا تھا، کیا وہ اس کے نصیب میں لکھا جا چکا تھا، یا پھر اس کو پانے کے لیے زریش خانزادی کو بھی بہت ساری تکلیف اور مشکلوں کا سامنا کرنا باقی تھا۔ یہی سب کچھ سوچتے اس کی گاڑی حویلی کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ حویلی کی لمبی سے راہداری میں گاڑی کو رکتے دیکھ کر زریش خانزادی نے اپنے آنسو بھری آنکھوں کو سختی سے میچتے اپنے ہاتھوں سے بے دردی سے صاف کیا تھا۔ صرف ایک آنسو بہاتے ہی اس کی آنکھیں بری طرح سے لال ہو چکی تھیں، اور اس کی گرے آنکھیں لال ہوتی اس وقت اس کے قیامت خیز حسن پر قیامت ڈھا رہی تھیں۔ حویلی کے زنان خانے کے اندر داخل ہو کر زریش نے اپنے چہرے کا نقاب کھولا اور ساتھ ہی شال کو اپنے گرد سے ہٹا کر اپنے ہاتھ پر رکھ کر وہ چہرے پر سنجیدگی سجاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی بغیر کسی کو مخاطب کیے۔
ऐसा बहुत कम ही होता था कि ज़रीश खानज़ादी कहीं बाहर से आती और अपने मोरे के पास जाकर नहीं बैठती। वो हमेशा बाहर से आने के बाद अपनी मोरे के पास बैठकर बहुत सारी बातें करती और उसके बाद ही वो अपने कमरे में जाती थी। लेकिन आज इसकी गैर मामूली संजीदगी को देखते हुए इसकी मोरे शुमाला बेगम भी बुरी तरह से हैरान हुई थी कि आखिर इनकी बेटी को किसी ने कुछ कह दिया था कि वो इतनी उदास और अपने ख्यालों में गुम नजर आ रही थी कि उन्हें मुखातिब के बगैर ही अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। ज़रीश खानज़ादी से बाद में इसका मसला पूछते हुए शुमाला बेगम दोबारा से मुलाजमों को हिदायत देने में लगी हुई थी। और रात में तो हवेली के सब लोग ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक साथ ही खाना खाते थे। इस्लामाबाद के हॉस्पिटल के सर्द कॉरिडोर में वो दोनों बहनें बेंच पर बैठी बुरी तरह से अपने हिचकोए लेते बदन को संभालती लबों पर अपने अल्लाह से अपनी माँ की लंबी ज़िंदगी की दुआएं मांग रही थी। एक इनकी माँ ही तो थी जिन्होंने हमेशा ही उस ज़माने की सर्द गर्म हवाओं से अपनी महफूज छाँव में छुपा रखा था। और उजला खानदानी जानती थी कि जब वो 4 साल की थी तब इस कबाब छोड़कर चला गया था और उसके बाद इसकी माँ ही इसको पालते हुए आई थी। और जब वो इस्लामाबाद के लोगों के कपड़े सिया करती थी इन्हीं कपड़ों को सीधे सीधे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। और जब वो बड़ी हुई और काम करने लगी काम करने के काबिल हुई तो ज़िंदगी ने इनसे वो मोहलत ही छीन ली और इनका बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था और अपने दोनों पैरों को गंवा चुकी थी। औजला खानदादी जानती थी कि इसकी माँ ने सिर्फ अपनी ज़िंदगी में कभी भी खुशी महसूस नहीं की थी। ज़िंदगी ने इससे इम्तिहान ही इतने लिए थे कि यमुना बेगम तो ज़िंदगी को बस जिंदा लाश होते हुए गुजार रही थी। औजला और मोहज्जला दोनों बहनें बैठी रोते हुए अभी भी दुआओं में मसरूफ़ थीं कि ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और साथ ही डॉक्टर बाहर आई तो औजला भाग कर इनके पास गई। रोते हुए डॉक्टर को देख रही थी, इससे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। देखें, आप अपने पेशेंट से जाकर मिल लें, इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो किसी भी वक्त अपनी सांसें गंवा सकती हैं। और आप पहले इस बात से वाकिफ़ थी और मैं पहले ही आपको आगाह कर चुकी थी कि पेशेंट की तबीयत ठीक नहीं है और हार्ट पेशेंट से मज़ीद उन्हें कोई भी दुख या स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं देना। और आज के दिन ना तो उन्होंने अपनी दवाइयाँ खाई हैं, ऊपर से इनको स्ट्रेस और डिप्रेशन इस कदर हुआ है कि इनका हार्ट रिस्पॉन्स देना ही बंद कर चुका है। डॉक्टर इन दोनों बहनों को तर्ज भरी निगाहों से देखते हुए उन्हें इनकी माँ के बारे में बता रही थी। लेकिन डॉक्टर अपनी तरफ से बता रही थी, लेकिन औजला और मोहज़ला को ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर इनके कानों में सूर फूंक रही है। औजला और मज़ला बुरी तरह से रोते ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई थी। बाहर जो इनका बाप खड़ा था वो दोनों इनसे बिल्कुल ही लाताल्लुक़ सी थी, क्योंकि अब तक ज़िंदगी के आखिरी मकाम पर वो इसी ज़िंदगी में आकर क्या साबित करना चाह रही थी, बात औजला को बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। इसलिए वो इन पर बिना ध्यान दिए वो मोरे अपनी माँ को मशीनों में जकड़ा देकर बेख्तियार ही मोज़िला अपनी बड़ी बहन औजला के गले लगते हुए शिद्दत से रोती। संभालो खुद को मोज़िला, मोरे को कुछ नहीं होगा और हम दोनों को अकेला छोड़कर बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएंगी। मेरी बात को समझ रही हो ना? औजला इससे ज़्यादा खुद को तसल्ली दे रही थी। अपनी माँ को मशीनों में जकड़ा देखकर इसका दिल अंदर तक कांप कर रह गया था। वो दोनों रोते हुए बुरी तरह से अपनी माँ को देख रही थी कि यमुना बेगम ने अपनी लाकर सी आंखों को उठाकर अपनी दोनों बेटियों को देखा था। इन दोनों को इस तरह से तड़पता देखकर वो खुद भी तड़प उठी थी। औलाद बोल नहीं सकती थी वो, क्योंकि उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था। इसीलिए अपने ड्रिपज़दा हाथ को उठाकर धीरे से इन दोनों को अपने पास आने का इशारा किया था। मेरी बात अपनी बहन का ख्याल रखना, ठीक है? उर्जुला के सर पर हाथ रखते हुए यमुना बेगम ने ऑक्सीजन मास्क को हटाते हुए धीमी आवाज़ में उर्जुला को मुखातिब किया था। मोरे कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरी फ़िक्र आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस बिल्कुल ठीक हो जाएं, हम यहाँ से चलें। मैं बस सिर्फ़ और सिर्फ हम तीनों हों। उर्जुला बुरी तरह से रोते अपनी माँ के हाथ को पकड़ते अपने लबों से चूम रही थी और बार बार इनसे यही इल्तिजा कर रही थी कि मोरे प्लीज़ ठीक हो जाए, हमें छोड़। बहन को ज़्यादा तंग नहीं करना। उज़ला की बातों को सुनते ही यमुना बेगम को अपना दिल फटता महसूस हो रहा था, इसलिए इसकी तरफ अपना मुंह मोड़ते उन्होंने मोहज़िला को धीमी आवाज़ में मुखातिब किया था। मैं तंग करूँगी, सबको तंग करूँगी, मैं आपको भी तंग करूँगी, मैं आप ही को भी तंग करूँगी, जब तक आप मेरे पास घर दोबारा वापस नहीं आ जाती, मैं आपको तंग ही करती रहूँगी। मोहज़िला छोटी थी, इसलिए ज़िद लगाते हुए अपनी माँ के पास बैठकर इनके सीने पर अपना सर रखती बुरी तरह से रोने लगी थी। दोनों बहनों के आंसू टप टप करके ऐसे लग रहे थे जैसे वो अस्पताल को ही अपने साथ बहा ले जाएंगे। इन दोनों का गम एक ही जैसा था, तीनों ही एक दूसरे के दिलों को देखते हुए तड़प रहे थे। आंसू जारी थे। इन तीनों में से कोई भी चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। तीनों ही बुरी तरह से एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा था, अपना ख्याल रखना और बहन कबीर मेरी मौत का जिम्मेदार खुद को बिल्कुल भी ना ठहराना। मैं तुम्हारे इस बेरहम खानजादे को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी जिसने मेरी फूलों जैसी बेटी पर हाथ उठाया था। उजला खानजादे को कभी माफ़ नहीं करूँगी जिसने मेरी फूलों जैसी बेटी पर हाथ उठाया। उजला के एक गाल को अभी तक सुर्ख और सूजा देखकर यमुना बेगम का दिल तड़प उठा था। वो दिल जो पहले ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था अब बिल्कुल साकित हो चुका था। मशीन की लाइंस बिल्कुल सीधी हो गई थी और यमुना बेगम भी उर्जुला को देखते हुए साकित हो गई थी। मोरे
اٹھیں مجھ سے بات کریں نا مورے، ایسے نہیں کریں، مجھے چھوڑ کر نہ جائیں مورے۔ ان کی باڈی میں کسی طرح کا کوئی رسپانس نہ دیکھتے ہوئے موزلہ نے ان کے سینے سے اپنا سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، لیکن جانے والوں کو کوئی بھلا کبھی روک سکا ہے کہ وہ یمنا بیگم بھی دنیا سے روٹ کر جا چکی تھی۔ کمرے میں موزلہ کی چیخیں بری طرح سے گونج اٹھی تھی۔ اوزلا اسے اپنے سینے سے لگاتی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہا رہی تھی، اور اپنی مورے کو دیکھ کر بالکل بھی چیخی نہیں تھی، کیونکہ اس کے مورے نے اسے آخری وقت میں یہی کہا تھا کہ اپنی بہن کا خیال رکھنا۔ اگر وہ بھی اس طرح رونے لگ جاتی تو شاید اس کو بہن کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہوتا۔ معزلہ کی چیخوں کو سنتے ہوئے عالم سیب خانزادہ بھی بکھلا کر آپریشن روم کے اندر داخل ہوئے تھے، لیکن اپنی محبت کو ایک ہی جگہ ساکت ہوتے دیکھ کر زمین پر ان کی محبت نے انہیں اتنی مہلت تک نہ دی تھی کہ وہ ان سے معافی مانگ لیتے۔ وہ تو ان سے ناراض ہو کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ ہمیشہ اپنی محبت سے دستبردار رہنے والا وہ شخص اپنی محبت کے چلے جانے پر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اپنی بیٹیوں کو دیکھتے ہوئے ان کا غم الگ تھا، وہ بھی تو ان سے ناراض تھی، لیکن اس وقت اسے اپنی محبت کا غم سب سے بڑا لگ رہا تھا۔ لیکن یہی اس کی سزا تھی۔ اسے اکیلا چھوڑ دینے کے بعد وہ اسے سزا کے لائق تھا۔ اورنگزیب خانزادہ جو زبردستی آرش خانزادہ کو پکڑ کر ہاسپٹل یمنا بیگم سے ملنے اور معافی مانگنے لائے تھے، لیکن انہیں ساکت ہوتے دیکھ کر اور ساتھ ہی اپنے بھائی اور بھتیجی کا دل دہلانے والی چیخوں کو سن کر اورنگزیب خانزادہ کو لگا کہ آج وہ اپنی زندگی میں ہار گیا، صرف اور صرف اپنے بیٹے کی وجہ سے۔ آرش خانزادہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین ابھی پھٹے گی اور اس میں سما جائے گا۔ ہوئی آپ یہ اس سے کیا ہو گیا تھا، وہ جو شام سے ہی اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا؟ اب اوزلا خانزادی کو یوں روتا دیکھ کر اسے لگا وہ جیت کر اوزلا خانزادی کو یوں ہار گیا ہے۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ وہ دو بیٹیوں کو اپنی ماں سے جدا کر دیا تھا، کاش وہ اس کی زندگی میں کبھی آتا ہی نہیں۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ اور نہ ہی سب کچھ ہوتا، وہ دونوں اپنی ماں کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ ایک بدلے کی خاطر اس نے کیا سے کیا کر دیا تھا۔ تین وجود کو اس نے الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک وجود زندہ ہوتے ہوئے بھی لاشوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہی تھی، صرف اور صرف اپنی بیٹیوں کی خاطر۔ اسے ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دیا تھا۔ اور دو وجود اوزلا اور معزلہ جو صرف اور صرف اپنی ماں کی خاطر ہی دنیا میں جی رہی تھیں، ان دونوں کے جینے کی وجہ ہی چھین لی۔ معزلہ تو چھوٹی تھی، اس کو تو اوزلا سنبھال سکتی تھی، لیکن اوزلا اس کا کیا کرتا؟ اس کا تو سب کچھ ہی لٹ گیا تھا۔ اوزلا کے گال کو ابھی تک سرخ اور سوجا دیکھ کر عائش خانزادہ کو اپنے دل میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ بری طرح سے اس کا دماغ جھنجھلا گیا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اسے بھی مر جانا چاہیے تھا، لیکن کیسی بے بسی تھی کہ موت آ کر بھی اسے بھی گلے لگانے والی تھی۔ ابھی تو زندگی نے اس سے بدلہ لینا تھا، اس معصوم کی زندگی کو برباد کرنے کا۔ ابھی تو اس نے صرف پچھتاوا ہی شروع ہوا تھا اس کی زندگی برباد کرنے کا۔ ابھی تو اس کا صرف پچھتاوا ہی شروع ہوا تھا، اتنی جلدی کہاں اس کی جان خلاصی ہونے والی تھی۔ عالم زیب سنبھالو خود کو، جاؤ اپنی بیٹیوں کے پاس، سنبھالو اسے، اور میت کے کفن دفن کا انتظام میں کرتا ہوں۔ میت کو ہم حویلی لے کر جائیں گے۔ میت کا لفظ سن کر اوزلا کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ کس میت کا لفظ سن کر کس طرح سے وہ اپنی ماں کے بغیر اپنی زندگی گزارے گی؟ اسے تو کوئی راہ ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میری ماں آپ لوگوں کی حویلی نہیں جائے گی۔ جو مرتبہ ان کو ان کے جیتے جی نہیں ملا، ان کے مرنے کے بعد بھی اس حویلی میں ان کا وجود برداشت نہیں کیا جائے گا آپ لوگوں کے باپ سے۔ اور ذرا سے اسپاٹ چہرے کے ساتھ اورنگزیب اور عالمزیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، بیٹے ضد مت کرو، انہیں تکلیف ہوگی۔ میں مانتا ہوں تمہارے ساتھ بہت ہی غلط ہوا ہے، تمہارے مورے کے ساتھ بھی، لیکن مجھے اپنا دایا سمجھ کر ایک بار میرا مان رکھ لو۔ چلو ہمارے ساتھ حویلی، ہم وہیں تمہاری آخری مقام پر پہنچانے کے لیے ہم انہیں حویلی سے ہی رخصت کریں گے۔ میری مورے کو کچھ نہیں ہوا، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی؟ انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بھی ٹھیک ہے، میری مورے کو کچھ نہیں ہوا۔ وہ بھی اٹھیں گی اور ایسے ہی ہمیں تنگ کر رہی ہیں۔ معزلہ کا یہ سننا ہی تھا کہ کفن دفن کا انتظام کریں گے تو اوزلا کے گلے لگتے ہوئے چیختے ہوئے بولی تھی۔ پورے آپریشن تھیٹر میں معزلہ کی چیخیں گونج رہی تھیں، معزلہ جان، میری جان، خود کو سنبھالو، کیا ہو گیا؟ ایک نہ ایک دن ہم سب نے جانا ہوتا۔ اوزلا خانزادی نے جملہ کس ضبط سے بولا تھا وہ خود ہی جانتی تھی۔ اس کی آنکھیں بری طرح سے لال ہو گئی تھیں، اس کا پورا چہرہ سوجا ہوا تھا، آنکھیں رونے کی وجہ سے، اور ناک بھی سرخ ہو چکی تھی۔ ایک گال پر ابھی تک عارش خانزادہ کی محبت کا ثبوت تھا، وہ بھی تھپڑ کی صورت میں۔ اس بہیس انسان نے بھی شاید اسے اپنی پوری قوت سے تھپڑ مارا، تبھی تو اس کے اس گال پر سوجن کم ہو رہی تھی اور نہ ہی سرخ پن۔ اوزلا خانزادی نے ایک بار بھی عارش خانزادہ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور اس انسان کا چہرہ اپنے سامنے برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ اس وقت وہ ایسے حالات میں تھی کہ سب کچھ بلائے وہ صرف اور صرف اپنی بہن کو ہی سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی۔ اور ایک جب خانزادہ باہر نکلا، ہاسپٹل کے سارے چارجز کو کلیئر کرنے کے بعد باہر ایمبولینس کو ریڈی کیا اور واپس آپریشن تھیٹر کے روم میں آیا، اور اوزلا اور معزلہ کو واپس بڑی مشکل سے اورنگزیب خانزادہ نے منا کر اپنی گاڑی میں بٹھایا تاکہ وہ انہیں حویلی لے کر جا سکیں۔ وہ دونوں ہی ضد کر رہی تھی کہ انہیں اپنی ماں کے ساتھ ایمبولینس میں ہی جانا ہے۔ اورنگزیب خانزادہ نے ایمبولینس میں عالم
زیب عارش خانزادہ کو بٹھایا اور انہیں حویلی کی طرف روانہ کر لیا تھا، اور ساتھ ہی وہ اپنے دونوں بھتیجے کو لیتے ایمبولینس کے پیچھے حویلی کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ کافی ٹائم لگ جانا تھا اسلام آباد سے سوات پہنچنے میں، اس لیے ان دونوں کو ہرگز بھی وہ ایمبولینس میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اورنگزیب خانزادہ چاہتا تو عالم زیب یا عارش خانزادہ میں سے بھی کسی کو ان دونوں کے ساتھ بھیج سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ دونوں ہی اس قابل نہیں ہیں کہ ان بچیوں کو وہ حویلی لے جا سکے، لیکن وہ خود ہی ان دونوں کو حویلی لے کر جا رہا تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔